اس کے اوپر آتا ہے اس طرح سے اور بند ہو جاتا ہے، عبارت بھی اس میں نہیں آتی جی۔ تو انہوں نے اجتہاد یہ کیا کہ یہ آخری حالت ہے، مرنے کی حالت ہے، تو اس میں توبہ قبول نہیں ہوتی، ایمان معتبر نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اگرچہ ایمان لایا لیکن یہ ایک تو دل سے نہیں پڑ رہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حالت میں جو ایمان ہوتے ہیں ویسے معتبر نہیں ہوتا، لہٰذا انہوں نے کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اسے قتل کیا کلمہ پڑھنے کے بعد؟ انہوں نے کہا، انہوں نے تو یعنی دل سے نہیں پڑھا، مفہوم یہ تھا اوپر سے پڑھ اپنے آپ کو بچاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا؟ یعنی یہ آپ کا کام تھا کہ دل سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، آپ نے اس کا دل چیرنا تھا، یا آپ نے ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو مکلف ہے، آپ نے اس کو ہارٹ سرجری کرنی تھی، اس کا دیکھنا تھا اندر کہ دل سے پڑھنے کی نہیں پڑھ رہا، دل کا کو کیا پتہ، زبان سے اس نے پڑھی بس یہ کافی، ہمیں کیا پتہ دل سے پڑھے کہ نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے دل سے پڑھا۔ تو ہم جو اس کی مکلف نہیں ہیں، شریعت جو ہے نا وہ انسان کو ظاہر کا مکلف بناتی ہے، باطن میں کیا منافقین وہاں پہ رہتے تھے، دل سے تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ تو نہیں کی، ان کو قتل تو نہیں کیا، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، باطن کی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کئی دفعہ کہا، آگے بھی روایت آئے گی، حتیٰ کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ خواہش کی کہ کاش کہ آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے، خیر والی بات آئی۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی معاہد کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، اور اس کی خوشبو آئے گی 40 سال کے مسافت سے پائی جائے گی۔ جو معاہد کو قتل کرے، جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہو، ہم نے معاہدہ کر لیا ضمنی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، کبھی تو یہ معاہدہ جو ہے نا صراحتاً ہوتا ہے، معاہدہ کر لیا زبانی یا لکھ کے نا، لیکن صراحتاً کر لیا، اور کبھی یہ معاہدہ دلالتاً ہوتا ہے کہ بس ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے، تو یہ جو معاہدہ ہوگی عمل کے ساتھ رہیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک مکر رسید فرمایا تو اسے کیا کر دیا، مری پہنچا دیے، وہ مر گیا۔ اب کسی بھی جگہ پر یہ نہیں لکھا ہوا تفسیروں میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ان قبطیوں کے ساتھ سبتیوں کا قبطیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا تھا، اس طرح ایسا نہیں لکھا ہوا، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ایک علاقے میں رہ رہے تھے امن و امان کے ساتھ۔ وہ احکام القرآن لکھوا رہے تھے نا تھانوی رحمہ اللہ، احکام القرآن ایک تو امام جساس کے رحمہ اللہ، ایک تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھوائی ہے مختلف حضرات سے، ٹھیک۔ تو وہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھ رہے تھے یہ حصہ جو ہے نا فَوَقَضَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، آگے ہے کہ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ، اس میں ہے نا کہ مجھے معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا، تو اسے معلوم ہوا کہ غلطی ہو گئی تھی، اور معاہد تھا، معاہدہ تو کوئی ہو نہیں تھا، تو تھانوی رحمہ اللہ نے یہ حصہ مفتی شفیع صاحب کی ذمہ تھا، ان کو بلایا، خانقاہ میں لکھ رہے تھے، گھر بلایا، ان سے کہا کہ یہ جو بات ہے یہاں پر تو کئی معاہدہ کسی جگہ پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے معافی کی مانگی، تو معاہد تھے کہ واقعی ہے، تو مفتی شفیع صاحب نے کہا مجھے علم نہیں، بلکہ معذرت مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ ادھر پہنچ گئے، آپ پہلے پوچھا کہ اس جگہ اس آیت پہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا نہیں پہنچا، کچھ ایسا بات پھر پوچھا، پھر انہوں نے کہا نہیں پہنچا، پھر پوچھا شاید، پھر انہوں نے کہا نہیں پہنچا میں، اور کیسے تفصیل سے لکھ رہے تھے عربی میں احکام القرآن، پھر تھانوی رحمہ اللہ نے بس پھر نہیں پوچھا، یعنی ان کو یہ ہو گیا کہ جب ادھر پہنچیں گے تو خود بتا دیں، تو فرماتا کہ میں جب اس آیت پہ پہنچا تو میں نے بتا دیا تھانوی رحمہ اللہ کو کہ اس آیت میں پہنچ گیا، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آج یہ سوال کیا، تو میں نے کہا مجھے پتہ نہیں، مجھے علم نہیں، تو تھانوی رحمہ اللہ نے کہا کہ پھر یہ لکھ دو
کہ یہ چونکہ آپس میں رہ رہے تھے امن کے ساتھ، اس لیے معاہدہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر ہمارا مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس بندہ ناچیز کی طرف سے لکھتے ہیں، تو اس کے شخص صاحب نے پھر لکھ کر پھر کہتے ہیں بعد میں مجھے بات مل بھی گئی، سمجھ آ رہی؟ تو ایک معاہد یہ ہوتا ہے کہ آپس میں رہ رہے کوئی معاہدہ ہے، امن کے ساتھ رہے تو کوئی معاہدہ ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اگر کسی نے ایسا کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا وہ۔ 40 خریف، خریف ایسے کہتے ہیں موسم خزاں کو، لیکن مراد 40 سال ہے، کیونکہ سال میں کتنے موسم خزاں ہوتے ہیں؟ ہاں ایک ہی ہوتا ہے، خزاں تو ایک ہی ہوتا ہے نا، تو چونکہ موسم خزاں ایک آتا ہے نا، تو 40 موسم خزاں سے مراد کیا ہو گیا؟ 40 سال ہو گئے نا۔ اچھا بعض روایت میں 70 سال کا بھی ذکر ہے، بعض میں 100 سال کا ذکر ہے، بعض روایت میں 500 سال کا ذکر ہے کہ کوئی اگر معاہد کو قتل کرے گا تو 500 سال کی مسافت سے جو ہے وہ خوشبو نہیں سنگے گا، کہ 500 سال کی مسافت سے خوشبو آئے۔ تو تعارض کوئی نہیں، لوگوں کے مختلف درجات کے اعتبار سے، کوئی جنت کے اوپر درجے میں تو اس کا درجہ اونچا ہے تو جلدی سن لے گا، اس کا درجہ نچلا ہے تو بعد میں سن لے گا، تو کوئی تعارض نہیں۔ اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گرایا پہاڑ سے اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو قتل کر دیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جس نے زہر پیا اپنے نفس کو قتل کر کے تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو پیتا رہے گا جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور جس نے اپنے نفس کو کسی لوہے کے ساتھ قتل کیا تو اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ اپنے پیٹ میں اس کو مارتا رہے گا جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اچھا یہ کام اگر کسی نے کیے تو اس میں کیا ہے کہ ہمیشہ خالداً مخلداً فیہا ابدا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ توبیخ یا تشدید تغلیظ پر محمول ہے، یہ کام کوئی کرے اس سے بچیں۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی نے حلال سمجھ کر یہ کام کیا، خودکشی کو حلال سمجھ کر یہ کام کیا، تو ظاہر ہے کہ اس کو حلال سمجھنے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے سزا اس کو ملتے رہے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ یعنی اگر کوئی دخول اولی، جو جہنم میں دخول اولی مراد ہے، دخول اولی میں تو جنت میں نہیں داخل ہوگا، جہنم میں رہے گا ایک مدت طویل مدت رہ کر، اس کے بعد جنت میں کیا ہو جائے گا؟ چلا جائے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن طویل مدت جہنم میں رہ کر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر جنت میں چلا جائے گا، اور دخول اولی میں بھی نہیں جائے گا۔ آگے دیکھ لیجیے، انہیں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے اپنے نفس کو قتل کرے، اپنا گلا گھونٹ کر، تو وہ اس طرح قتل کرتا رہے گا آگ میں، اور جو اپنے نفس کو نیزہ مارے تو قیامت والے دن اپنے کیا ہے آگ میں اپنے نفس کو نیزہ مارتا رہے گا۔ یہی جو پچھلے حدیث کی تشریح ہے وہ عینی اسی حدیث کی ہے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس کو زخم لگا، فجزع، پھر وہ بے صبر ہوا، اس نے چھری لی اور اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا، پھر نہ رکا اس کا خون یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جلدی کی اپنے نفس کے ساتھ، بس میں نے بھی اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اپنے نفس کسی نے کیا کہ زخم لگا تو بے صبر ہوا، زخم کو درد تکلیف کی وجہ سے، تو اس نے کیا کر دیا؟ جو ہے وہ کاٹ ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کر دی؟ جلدی کی، یعنی میرے فیصلے کا انتظار نہیں کیا،
تو میں نے اس پر جنت حرام کر. جنت حرام کرنے کا مطلب یعنی دخول اولی اس پر کیا ہے؟ حرام. اور اگر اس کو حلال سمجھ کر اس نے کیا ہے تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، پھر ہمیشہ کے لیے اس پر جنت کیا ہے؟ حرام. جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، تو حضرت طفیل نے ہجرت فرمائی اور ان کے ساتھ ایک اور شخص نے ہجرت فرمائی ان کی قوم میں سے. تو وہ شخص بیمار ہو گیا، بے صبر ہوا، تو اس نے ایک چھری لی اور اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے ہاتھ کے جوڑوں کو پوڑوں کو کیا کر دیا؟ کاٹا. اور پھر اس کی دونوں ہاتھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا مسلسل حتیٰ کہ وہ مر گئے. تو طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا خواب کہ باقی تو ان کی حیت صورت اچھی ہے، اور ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو چھپایا ہوا ہے. تو طفیل نے ان سے پوچھا کہ کیا کیا آپ کے ساتھ آپ کے رب نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میری ہجرت کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا. پھر طفیل نے پوچھا کہ مجھے کیا ہو کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اپنے دونوں ہاتھوں کو چھپایا ہوا. تو اس شخص نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا کہ ہم ہرگز نہیں درست کریں گے آپ کے اس چیز کو جو آپ نے خود جس کو آپ نے فاسد کیا، خراب کیا. پھر یہ بات طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کی مغفرت فرما. طفیل بن عمر رضی اللہ دوسی، ان کے اسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن ابھی لمبا ہے، وقت نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی قبیلے سے تھے، یہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے. تو خیر مسلمان تو مکہ مکرمہ میں ہو گئے تھے، پھر اپنے قبیلے کو دعوت دیتے رہے. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو پھر انہوں نے وہاں پہ ہجرت فرمائی. تو ایک شخص نے ان کے ساتھ ہجرت کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا جو بیمار ہو گئے تو بے صبر ہوئے، تو ایک بڑی مشاقص مشقص کے جمع بڑی چڑ وہ لے کر اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے ہاتھوں کے جوڑ کو کیا کر دیا؟ کاٹ ڈالا. تو مسلسل خون بہنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے. تو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ باقی حیت ان کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ہاتھوں کو چھپایا ہوا ہے. تو حضرت طفیل نے ان سے پوچھا کہ ہاتھوں کو کیوں چھپایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے کہ ہم جس چیز کو آپ نے خود فاسد کیا ہے، خراب کیا، اس کو ہم درست نہیں کر سکتے. پھر حضرت طفیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کی مغفرت کے دعا فرمائی. تو 2-3 دن پہلے بھی ہم عرض کر رہے تھے کہ دیکھیے گا یہ خودکشی جو ہے نا، چونکہ اس جو ہمارا جو نفس ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہم اس کو صرف استعمال کر سکتے ہیں بس، اس پر ہماری ملکیت نہیں. تو اس لیے خودکشی حرام ہے کہ یہ اس میں تصرف کرنا، اس کو مارنا گویا کہ اللہ کی ملکیت میں تصرف کرنے والا. جی کی مسئلہ ہے؟ کیا بات ہو گئی؟ کیا اشارہ کر رہے کتاب کے طرف؟ جی بال ہے تو بال کرنے کی تو ضرورت نہیں، بس بال اٹھانے کی مسئلہ. جی تو فرمایا کہ اس لیے خودکشی کرنا یا اپنے نفس کو عضو کرنا یہ جائز نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خزاعہ، تم نے اس شخص کو، اس قتیل مقتول کو قتل کیا ہے حذیل نے، اور میں اللہ کی قسم اس کی دیت ادا کرنے والا ہوں. پھر فرمایا کہ جو اس کے بعد کسی کو قتل کرے تو اس کے گھر والوں کو کے پاس 2 باتوں کا اختیار ہو، یا اگر وہ چاہیں تو قتل کر دیں، اور اگر وہ چاہیں تو دیت لے لیں. اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ارشاد فرمائی خزاعہ کو مخاطب کر کے حجۃ الوداع کا موقع پر. جی باقی جو خطبہ ہے وہ ارشاد فرما کے کہ اس میں ایک بات یہ بھی تھی، اصل میں بنو حذیل اور بنو خزاعہ کے درمیان پرانی دشمنی تھی. حذیل قبیلے نے بنو خزاعہ کے ایک شخص کو قتل کیا تھا. پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس وقت بنو خزاعہ نے حذیل قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دی اس موقع پر.
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو قتل کیا نا تو اس کی دیت میں ادا کروں، اب میں دوں گا اپنی طرف سے دیت۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو قتل کرے اس کے بعد تو جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کے پاس دو باتوں کا اختیار ہوگا، یا تو وہ قصاص لے لے اور یا وہ کیا کر لیں، دیت لے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو مقتول کے ورثاء کے پاس کیا اختیار ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے کیا ہے اختلاف۔ شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ مقتول کے ورثاء کے پاس دو اختیار ہیں، یا قصاص لے لیں یا پھر دیت لے لے، چاہے قاتل اس پر رضامند ہو یا نہ۔ جبکہ احناف اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ مقتول کے ورثاء کے پاس صرف ایک ہی اختیار ہے، وہ قصاص لیں۔ قصاص بھی وہ براہ راست نہیں لے سکتے، مطالبے کا اختیار ہے۔ قصاص جو ہے نا یہ تو حاکم وقت یا قاضی کا کام ہوتا ہے، جو حاکم وقت نائب و قاضی، ہر بندہ کھڑا ہو جائے قتل کرنا شروع کر دے، یہ جائز نہیں۔ جیسے قبائل میں ہوتا ہے ایک شخص نے قتل کر دیا، مقتول کے ورثاء از خود قتل کرتے ہیں، از خود قتل نہیں کر سکتے، یہ عدالت کا کام، عدالت کر سکتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور بعض جگہ پر تو اتنا غلو ہوتا ہے کہ جس نے قتل کیا قاتل کے، اگر کوئی قاتل کا بھائی مل گیا، والد مل گیا، کزن مل گیا، اس کو بھی قتل کرتے ہیں، لیکن ناجائز ہے، حرام۔ نہیں تو آپ قاتل بن گئے اور آپ سب قصاص لیے جائیں، ٹھیک؟ تو ایک ہی اختیار کہ وہ کیا کر لیں، جو ہے اس سے قصاص۔ احناف اور مالکیہ عمومی نصوص سے استدلال کرتے ہیں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ، نفس کے بندے میں نفس ہے، بس قصاص۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ۔ یہاں پر صرف کیا ہے، قصاص کا ذکر ہے، بس اور کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب احناف کی طرف سے اس حدیث کا یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ ہے کہ اخذ العقل کے دیت لے لیں، تو یہ اس صورت میں ہے، یہاں پر وہ ہے کہ یہ شرط مقدر ماننی پڑے گی کہ جب قاتل کیا ہے اس پر رضامند ہے، قاتل پر رضامند ہے کہ مجھ سے جی۔ اگر قاتل ہی کہتے کہ نہیں بس مجھے قتل ہی کر دو، قصاص، پھر مقتول کے ورثاء اس سے دیت کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی آگے دیکھ لیجیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر کچل ڈالا دو پتھروں کے درمیان، تو اس لڑکی سے کہا گیا کہ کس نے آپ کے ساتھ یہ کیا، کیا فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کیا، اس یہودی کو لایا گیا، اس نے اعتراف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو اس کا سر بھی کچلا گیا پتھر کے ساتھ۔ ایک یہودی شخص سے ایک لڑکی کا سر کچل ڈالا دو پتھروں کے درمیان، ایک پتھر اور اس کا سر رکھے، دوسرے پتھر کو جو ہے نا اوپر سے مارا۔ اب وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی، آخری حالت، بول نہیں سکتی تھی وہ، کس نے کیا کس نے کیا، بس آنکھیں اس کے بند تھی، فلاں نے کیا فلاں نے کیا فلاں نے کیا، بول نہیں سکتی تھی۔ آخر اس یہودی کا نام لیا کہ تو نے ایسے کیا، سر ہلایا کے ہاتھ سے، اس کو لایا گیا، اس نے اعتراف کیا، تو اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کیا گیا جیسے اس نے کیا تھا۔ اچھا، اب یہ تو حدیث کا مفہوم ہے۔ اب آپ لوگوں نے پڑھے قتل بالمثقل جو ہے نا، کسی باری چیز کے قتل کرنا، کیا یہ قتل عمد میں داخل ہے کہ نہیں، اس حوالے سے اختلاف۔ ائمہ ثلاثہ مالکیہ، شوافع، حنابلہ اور حتیٰ کہ صاحبین بھی ایک طرف ہیں، یہ فرماتے ہیں قتل بالمثقل، بھاری چیز سے کسی کو قتل کرنا، یہ داخل ہے قتل عمد، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قتل عمد میں داخل ہے، شبہ عمد میں داخل ہے۔ اب فرق کیا ہوگا، قتل عمد میں کیا ہوتا ہے، قصاص، قصاص صرف قتل عمد میں ہوتا ہے، شبہ عمد میں تو قصاص نہیں ہوتا نا، کل ہم نے یہ پڑھا ہے، سمجھ آنے کے لیے۔ تو جمہور حضرات ایسے استدلال کرتے ہیں اور یہ حدیث بالکل ان کے مذہب کے مطابق کیا ہے، واضح، سمجھ آگے کہ نہیں ہے۔
جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ شبہ عمل، اور چونکہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ کوئی دھار والی چیز نہیں ہے، آلہ قتل نہیں، اس لیے یہ شبہ عمل۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آگے ایک روایت آ رہی، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں اس میں کہ اگر اس سے دھم دڑ مچ گئی تو ایک دوسری پر جو ہے نا وہ لاٹھیاں پھینکے جا رہی ہے، پتھر پھینکے جا رہے ہیں ایک دوسرے پر، اور اس میں کوئی قتل ہو گیا تو آگے اس میں روایت میں اس میں دیت کا حکم ہے، قصاص کا حکم نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قتل شبہ عمد ہے، قتل عمد نہیں۔ اور اس طرح ایک روایت میں الا ان دیت الخطأ شبہ العمد ما كان بالعصا والصوت، کہ جو عصا لاٹھی وغیرہ کے ساتھ ہو قتل تو شبہ عمد ہوتا ہے، تو لاٹھی بھی بھاری ہو سکتی ہے، پتھر بھی اس طرح ہو سکتے ہیں، تو کیا ہے شبہ عمد۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس روایت کا کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا اصل میں یہ قتل جو اس کو قتل کیا گیا یہودی کو، یہ سیاست پر محمول ہے، تاکہ اس نے ظلم قتل کیا تھا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ ایسا ظلم نہ کریں۔ یا دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس کا صرف یہ جرم نہیں تھا بلکہ وہ قاطع الطریق بھی تھا، ڈاکو بھی تھا، اور اس طرح اس نے اس کے کندن بھی چوری کیے تھے اس لڑکے کی، اور اسی طرح جو ہے اس نے معاہدہ بھی توڑا تھا، تو اس وجہ سے اس کو کیا قتل کر دیا ہے۔ پرچیاں بہت زیادہ جمع ہو گئی، اب کیا کر لیں، پرچی کے جواب دے دیں یا یہ ہے کہ آگے جو ہے نا جی جواب دے دیں۔